دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی، شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے، مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول، مخلص الرحمہ جہانگیری خدا کے واسطے۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، سیرت فخر العارفین حصہ سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اجن جملہ: عالم علوم دینی، صاحب اسرار یقینی، برادر معظم جناب مولانا غلام مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرف ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ مولد و مسکن: آپ کا مولد مسکن بنارس محلہ پرانی عدالت ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1875 ہجری میں غالباً ہوئی۔ حضرت مولانا ظہور الحسن صاحب آپ کے والد ماجد ہیں۔ آپ کے مورث اعلیٰ جناب مولانا نظام الدین صاحب صدیقی سلطان شہاب الدین کے مشیر خاص تھے۔ سلطان کے ساتھ ہندوستان آئے اور قصبہ اودھ میں آباد ہوئے۔ اوائل سلطنت مغلیہ میں ان کے بزرگوں کو شاہی خطاب امیر معلیٰ عطا ہوا۔ اس وقت سے آپ کا خاندان قصبہ مذکور اور اس کے گرد و نواح میں خاندان امیر معلیٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ عہد انگلیشیہ کے آغاز میں یعنی زمانہ گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ میں جناب مولانا واصل علی آپ کے بزرگوار مرشد آباد میں قاضی القضات مقرر ہوئے اور شرح محمدی موسوم بذخیرہ گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ انہی کی تصنیف ہے۔ عہد ایسٹ انڈیا کمپنی میں آپ کے بزرگوار جناب مولانا عبدالقادر صاحب عہدۂ سفارت پر ممتاز رہے اور آپ کا ہیڈ کوارٹرز بنارس تھا۔ اس وجہ سے بنارس میں سکونت اختیار فرمائی گئی۔ آپ نسباً شیخ صدیقی ہیں۔ آپ کا شجرہ سلاطین پیشین کی تصدیق اور مہر شاہی سے مزین اور مستند چلا آتا ہے اور مصنف کتاب تاریخ جائزے نے بھی درج کیا ہے۔ نسب نامہ: مولوی غلام مظہر ابن مولوی ظہور الحسن ابن محمد احمد اللہ ابن محمد فصیح اللہ ابن محمد عزت اللہ ابن رحمت اللہ ابن غلام مصطفیٰ ابن غلام مرتضیٰ ابن عبدالعزیز ابن طٰہٰ ابن برخوردار ابن سلونہ ابن شیخ جمال ابن معین الدین ابن شمس الدین ابن حسام الدین ابن قادر معروف بخواسکی ابن بہاؤالدین ابن احمد ابن محمد ابن جہاں شاہ ابن نظم الدین ابن شہاب الدین ابن نظام الدین ابن محسن ابن ارملان ابن مودود ابن علی ابن حامد ابن ہارون ابن قریش ابن حمزہ ابن اسماعیل ابن عابد ابن طاہر ابن منیس ابن غالب ابن معین الدین ابن خواجہ فرحہ ابن عبداللہ ابن قاسم ابن محمد ابن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تعلیم: آپ کے والد ماجد مولانا ظہور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم باعمل بزرگ اور رئیس اور زمیندار تھے۔ دنیا پر دین کو مقدم جانتے تھے۔ بائن وضع اپنے تینوں صاحبزادوں مولوی عزت اللہ صاحب، مولوی غلام مظہر صاحب اور مولانا عبدالغفور صاحب عرف منی میاں کو اولاً تعلیم دینیات اور درس نظامی دلائی۔ بڑے صاحبزادے آپ کے سامنے فارغ التحصیل ہوئے اور دو صاحبزادے تعلیم پا ہی رہے تھے کہ مولانا ظہور الحسن صاحب نے سفر بیت اللہ شریف کیا اور وہیں انتقال فرمایا۔ پھر ننھے میاں اور منی میاں کی تعلیم آپ کے بڑے بھائی مولوی عزت اللہ صاحب کی نگرانی میں ہونے لگی۔ دونوں صاحبزادے عربی کے فارغ التحصیل عالم ہوئے اور انگریزی تعلیم میں جناب ننھے میاں صاحب نے BA LLB وکالت کا امتحان پاس کیا اور وکیل ہوئے اور جناب منی میاں تحصیلداری پر ممتاز ہوئے۔ جناب مولوی غلام مظہر صاحب کی عقیدت و ارادت: ہمارے حضور پیر و مرشد حضرت فخر العارفین قدس سرہ گلبرگہ شریف کے دوران سفر میں جب جلوہ فرما بنارس ہوئے، جس کا تذکرہ حصہ اول سیرت شریعت صفحہ 74 میں درج ہے، تو آپ کا قیام پرانی عدالت کے 2 منزلہ مکان میں ہوا۔ ننھے میاں صاحب کا مکان سامنے تھا۔ ننھے میاں نے ایک خواب دیکھا جس کے بعد حاضر خدمت اقدس ہوئے
اور یہ شعر پڑھ پڑھ کر بے اختیار گریہ جاری کرتے رہے۔ مؤلف اس موقع پر حضرت قبلہ کعبہ روح فدا کے خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ شعر نصاب حسن در حد کمال است، جکاتم دہ کے مسکین و فقیرم۔ حضرت قبلہ کعبہ روح فدا نے بہت رحم و کرم فرمایا، بہت دلداری کی اور دست مبارک ننھے میاں کے سر پر پھیرا اور ارشاد فرمایا، ننھے میاں ہوش سنبھالے، ہوش سنبھالے، ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل و رحم فرمائے۔ پھر ننھے میاں کو سکون اور قرار ہوا۔ ننھے میاں کو اس حاضری میں تعلیم طریقت کچھ نہیں فرمائی گئی کیونکہ پڑھتے تھے، اور طالب علم کو تحصیل کے زمانہ میں تعلیم طریقت دینے کا دستور شریف آپ رحمت اللہ علیہ کا نہ تھا۔ تعلیم کا اختتام۔ جب ننھے میاں صاحب کی تعلیم ختم ہوئی تو آپ نے وکالت شروع کی، اور اس کے ساتھ موروثی زمینداری جو تقریباً 3000 ماہوار کی تھی، اس کا انتظام آپ کے ذمہ ہوا، کیونکہ آپ کے بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ خاندان کے سرپرست قرار دیے گئے۔ آپ نے بہت خوب انتظام زمینداری کیا اور ترقی دی، جائیداد خریدی، اسٹیٹ میں کچھ اضافہ ہوا، حساب کتاب اور لین دین میں آپ بہت کھرے، متدین، بالکل پاک صاف ثابت ہوتے۔ دنیا داری میں وابستہ رہنے کے باوجود آپ کی طبیعت کا میلان ہمیشہ دینداری اور ریاضت اور مجاہدہ کی طرف تھا۔ مؤلف سے فرمایا کہ پیشہ وکالت کا انتخاب میرے لیے غلط ہوا، ہمارے مذاق کے خلاف تھا، ہم تو تعلیمی لائن مدرسوں میں جانا چاہتے تھے۔ آپ نے کچھ دنوں باکراہ وکالت کی، مگر حق کی تلاش اور طلب میں بے قرار رہتے تھے۔ خدا کی رحمت نے آپ کے جذبات کی رہنمائی فرمائی اور دامن مقصود کو دولت سرمدی سے مالا مال کر دیا۔ شعر ان سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ پہلی حاضری چاٹگام۔ ننھے میاں صاحب حضرت قبلہ کعبہ روح فدا کے خدمت اقدس میں چاٹگام شریف حاضر ہوئے، زیارت اور دولت پابوسی سے مشرف ہوئے، شفقت و کرم کی نظر فرمائی گئی، قیام کا حکم ہوا، سرفرازی نصیب ہوئی۔ یہ زمانہ حضرت سیدنا دادا پیر صاحب قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک 12 ذوالقعدہ شریف کا تھا۔ رحمت حق ننھے میاں کے شامل حال تھی۔ اس تقریب میں حضرت قبلہ کعبہ روح فدا نے آپ کو دولت سرمدی یعنی نعمت خلافت سے سرفراز فرمایا کیا خواب دیکھا تھا۔ عرس شریف کے موقع پر ہزاروں آدمی حاضر تھے۔ ننھے میاں سے ارشاد ہوا کہ ہم بنارس میں بالا خانہ پر مقیم تھے تو آپ نے کیا خواب دیکھا تھا، بیان کیجیے۔ تعمیل ارشاد کے لیے ننھے میاں نے کھڑے ہو کر یہ خواب بیان کیا۔ خواب: جس بالا خانہ پر حضرت قبلہ رونق افروز تھے، اس کے نیچے والے چبوترے پر ننھے میاں نے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نیز دیکھا کہ اسی گلی میں 6-7 بزرگ نہایت خوبصورت نورانی چہرے والے تشریف لیے جا رہے ہیں۔ ہاتھ میں بزرگوں کے چھڑی کے طور پر ایک چیز ہے، چمکدار اور صاف شفاف، تیز دھار جیسے کہ کرچ ہوتی ہے۔ ہمارے چبوترے کے پاس جب سب بزرگ لوگ پہنچے تو مجھ سے اشارے سے فرمایا کہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اوپر یعنی بالا خانہ پر جہاں حضرت قبلہ تشریف فرما ہے کیوں نہیں جاتا؟ میں نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ کیسے جاؤں۔ میرے پاؤں میں تو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ پیر کے بیڑیاں کی طرف خواب میں جو نظر کی تو دیکھا کہ بہت صاف شفاف چمکدار بیڑیاں ہیں۔ بیڑی اور کرچ دونوں چمک دمک میں یکساں اور ایک جنس ایک دھات کی معلوم ہوتی ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنے دست مبارک کی چھڑی کو اٹھایا۔ انہوں نے خواب میں ایسا محسوس کیا کہ اس آلہ کے ضرب سے ان بیڑیوں کو کاٹ دینے کا ارادہ ان بزرگوں نے فرمایا ہے تاکہ بالا خانہ پر جانا مجھے آسان ہو جائے۔ اتنے میں آنکھیں کھل گئی۔ خواب بیان کر کے ننھے میاں بیٹھے۔ 18 سال کے بعد حضرت قبلہ کعبہ نے ارشاد فرمایا، ننھے میاں 18 سال کے بعد جب آپ کی بیڑیاں کٹی ہیں تو آپ ہمارے یہاں آئے ہیں۔ اسرار خواب: خواب میں ننھے میاں نے جن بزرگوں کو دیکھا ان میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھاجوئی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت مخدوم صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں۔ خواب میں ننھے میاں کی بیڑی کاٹنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ ننھے میاں کم عمری میں حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ شریف میں داخل ہوئے تھے۔ اب اس طرف سے اس طرف پار کر دیے گئے، اس کا سبب خدا جانتا ہے۔
پھر ارشاد فرمایا ہمارے حضرت پیر و مرشد والد صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز کا لقب جہانگیر شاہ ہے اور حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لقب بھی جہانگیر شاہ ہے۔ دونوں بزرگوں کے لقب میں اتحاد ہے، یہ خصوصیت خاص ہے۔ مخاطب سے فرمایا کہ تم نے مولوی غلام مظہر کو جانا نہیں، خدا نے ہم کو انہیں بدلے میں دیا۔ ہمارے فلاں خلیفہ جو کہ اولاد قلبی سے تھے وہ گزر گئے، اردو انگریزی فارسی عربی وغیرہ میں قابل تھے، ہم کو رنج ہوا۔ ان سے افضل اور قابل تر علم انگریزی اور لائق تر عالم عربی اور فارسی میں نام البدل یہ فرزند قلبی اللہ نے عطا فرمایا، ادھر سے یا ادھر اس لیے پار کیے گئے۔ مولوی صاحب کے متعلق ارشاد فرمایا جیسے ہم ڈرپوک ہیں ویسے ہی ننھے میاں بھی ہیں، کوئی کام ہم بغیر سمجھے بوجھے نہیں کرتے، ویسے ہی غلام مظہر بھی ہیں، اس کا ہم کو پتہ چلا ہے۔ فرمایا ننھے میاں کو حق سبحانہ و تعالیٰ جلد ترقی دے گا، وہ خوف و جذبہ کے راستے سے پار ہو گئے۔ ان سے کہہ دینا کہ اس راستے میں بہت واقعات اور قصے پیش آتے ہیں، اپنا خواب اور قصہ کسی سے نہ کہیں، جو بات سمجھ میں آ جائے نہیں تو لکھ رکھا کرے، آئندہ سمجھ میں آ جائے گی۔ خادم دربار کا قول ارشاد فرمایا کہ ایک روز ہم نے مقبول علی خادم دربار سے پوچھا کہ تم کو مولوی غلام مظہر کیسے آدمی معلوم ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مردے کو چلتے پھرتے کسی نے نہیں دیکھا ہو تو مولوی غلام مظہر کو دیکھ لے۔ مؤلف یہ تعارف بالکل مناسب حال ہے، آپ کا نفس فی الحقیقت مر چکا تھا۔ تواضع عاجزی انکساری خاکساری بے نفسی اسیار ادب بزرگان سے شفقت خوردان حیات تقوی کم سخنی مروت مریض پسندی وغیرہ ان تمام محاسین کے جامع تھے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو بہت ریاضت اور چلہ کشی اور نقش کشی سے حاصل ہوتے ہیں، مگر مبدیر فیاض نے آپ کو خلقتاً ان اوصاف سے متصف فرما دیا تھا۔ اپنے سے بڑے اور بزرگوں کا نام ادب اور القاب سے پکارنا لینا تعلیم مذہب اور آداب مجلس اور تہذیب ہے، مگر مولوی صاحب کو اس راہ میں اتنا قدغن تھا کہ اپنے چھوٹوں کا نام بھی قبلہ اور جناب اور بھائی اور میاں کے بنا نہیں لیتے تھے۔ آپ کے دو خاص ملازم تھے، بکریدی اور سلیم۔ ملازمین کو نام لے کر کبھی نہیں پکارا، ایک کو بکریدی میاں اور دوسرے کو سلیم بھیا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ادب جناب مولوی صاحب نے آخری وقت میں جو وصیتیں فرمائی من جملہ ان کے یہ ہیں۔ فرمایا ہم کو ہماری اہلیہ کی قبر کے نزدیک دفن کرنا، مگر ہماری قبر ان کی قبر سے نیچے رکھنا، اونچی نہ بنانا، کیونکہ خدا کے راستے میں وہ ہم سے بڑھ کر اور اعلیٰ مرتبہ ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ اہلیہ صاحبہ آپ کی ایک بار سخت بیمار صاحب فراش ہوئی، علالت نے طول کھینچا اور جناب مولوی صاحب حضرت قبلہ کعبہ روح فدا کی خدمت اقدس میں حاضری دینا چاہتے تھے، مگر ان کی بیماری کی وجہ سے ارادہ ملتوی کرتے رہے، کیونکہ دوا علاج اور تیمارداری کی خدمات خود انجام دیتے، باوجود کہ گھر میں عزیز و قریب اور سب لوگ معدد خادمہ موجود تھیں۔ یہ آپ کا حسن اخلاق اور اثار تھا۔ اسی امید میں کہ یہ صحت یاب ہو تو میں چاٹگام شریف حضرت قبلہ کی خدمت اقدس میں حاضری دوں۔ 2 سال کی مدت گزر گئی۔ جب ان کی نیک بیوی صاحبہ کو اس امر کا علم ہوا تو جناب مولوی صاحب سے عرض کیا کہ آپ کو اتنے عرصے سے حاضری کی آرزو ہے اور ہماری بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے، لہٰذا اب میں مناسب سمجھتی ہوں اور بخوشی مشورہ اور اجازت دیتی ہوں کہ آپ حاضر ہو کر ہمارے لیے بھی دعا چاہیں اور آرزو بھی پوری کریں۔ ان بی بی صاحبہ کے بار بار فرمانے سے مولوی صاحب حضرت قبلہ کعبہ روح فدا کی خدمت اقدس میں چاٹگام شریف حاضر ہوئے اور آپ کے فیوزات اور برکات سے سعادت ابدی اور نعمت سرمدی سے سرفراز اور ممتاز ہوئے۔ بس اس معانے میں اہلیہ صاحبہ کو خدا کے راستے میں اپنا محسن مربیہ فرمایا اور یہ کہا کہ اگر وہ ہمیں نہ بھیجتی تو ہم کیسے اس سعادت کو پاتے، لہٰذا وہ قابل تزئین ہے۔ نعمت سرمدی وہ دولت سعادت اور نعمت سرمدی کیا تھی؟ آپ کی اس نظم سے کچھ اس کا پتہ چلتا ہے جو چاٹگام شریف کی حاضری کے بعد لکھی ہے۔ نظم بھٹکا پھرا جہاں میں نامائے من ملا مجھے، مدت کے بعد پیر کا دامن ملا مجھے۔ اس ذات ہے ای پاک کے قربان جائیے،
جس کے کرم سے دیدائے روشن ملا مجھے۔ آنکھوں سے گھر نہا تھا مکی کا خیال کہاں، نور کرم کے دید کا روزن ملا مجھے۔ درگاہ منمی کے غلاموں میں جا ملے، افضال بلعلا سے نشے من ملا مجھے۔ فیضان لطف شاہ جہانگیر کیا کہوں، صدقے میں ان کے جادہ امین ملا مجھے۔ آنکھوں سے چل کے چوم درے شیخ العارفین، جس در پہ حق سے نور کا خرمن ملا مجھے۔ مدت سے تھا غلام اسیر ہوائے نفس، توبہ ملی تو رتبہ احسن ملا مجھے۔ جناب مولوی صاحب نے ایک بار مؤلف کتاب سے فرمایا کہ یہ ذکر و شغل اور اوراد اور وظائف دربار عالی کی حاضری سے پہلے بھی کرتا رہتا تھا، مگر ان کا کوئی اثر اور فائدہ نہ محسوس ہوتا تھا۔ حضرت قبلہ کعبہ روح فدا کی اجازت تعلیم کے بعد یہ ذکر وغیرہ فائدہ بخش اور مؤثر اور باعث کشود کار ہوئے، جو اپنے وہم و گمان میں نہ تھا۔ خدا نے وہ نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نعمت خلافت کے بعد جناب مولوی صاحب چند روز حضرت قبلہ کعبہ روح فدا کی خدمت اقدس میں حاضر رہے اور فیوزات اور برکات اور توجہ اور تلقین سے مستفیض ہوئے، اور بر وقت رخصتی آپ کو جو نصیحتیں فرمائی گئیں من جملہ ان کے دو محتم بالشان بمنزل کرامت ہیں، جن کا تذکرہ جناب مولوی صاحب نے اپنے برادران طریقت سے فرمایا۔ گھر کا جنجال۔ دربار عالی میں حاضر رہتے ہوئے خدا پرستی کے ذوق و شوق کا دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا اور یہ خیال قائم ہوا کہ اب دنیا داری اور گھر بار کا جنجال ترک کرنا چاہیے اور گوشہ نشینی اختیار کریں۔ حضرت قبلہ کعبہ روح فدا ہمارے اس خطرے پر آگاہ ہوئے۔ فرمایا، دنیا داری کے پردے میں دینداری بہت عمدہ اور اچھی چیز ہے، اور دینداری کے پردے میں دنیا داری بہت بد اور بری ہے، یعنی دنیا داری اور جن و فرزند کا تعلق رکھتے ہوئے خدا پرستی کرے، ترک دنیا اور گوشہ نشینی کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت مخدوم صاحب۔ دوسرا خطرہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت مخدوم کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف کی مقبولیت کا اظہار و انکشاف اس گنہگار کے حال پر ہو تو زہ نصیب۔ ہمارے اس خطرے پر بھی حضرت قبلہ کعبہ روح فدا مطالعہ ہوئے۔ فرمایا کہ آپ کچوچا شریف کبھی حاضر ہوئے ہیں؟ عرض کیا، جی حضور۔ فرمایا، اچھا اب آپ ہمارے یہاں آئے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد آپ کچوچا شریف حاضری دیں، آپ کی معاشرت میں تبدیلی۔ جناب مولوی صاحب نے بنارس پہنچ کر اپنے تعلقات دنیاوی کے وسیع دائرے کو مختصر تر تنگ کرنا شروع کیا۔ اول وکالت ترک کی، اور اس خیال سے کہ وکالت آئندہ کرنا بھی نہیں ہے۔ اپنے ڈپلوما کا سالانہ ٹیکس دینا بھی بند کر دیا تاکہ دفتر وکالت سے نام خارج ہو جائے، اور میونسپلٹی کمشنری کے خیال اور بعض انجمنوں کی صدارت اور ممبری سے دستکش ہوئے۔ صرف خانہ داری اور زمینداری کا انتظام اپنے ذمے رکھا۔ آپ کی معاشرت زیادہ سادہ اور بے تکلف ہو گئی۔ پہلے بھی انگریزی تعلیم کا اثر آپ کی معاشرت پر نہ تھا، کبھی انگریزی لباس اور تہذیب کو نہیں برتا۔ اب روزمرہ کا لباس لنگی کرتا، پنجگو شبہ ٹوپی، جمعہ کے دن امامہ اچکن وغیرہ زیب تن فرماتے، اور جمعہ کے دن کبھی وعظ فرماتے۔ عرصے تک آپ نے کسی کو مرید نہ کیا۔ ایک مولوی صاحب کو خواب دیکھ کر آپ سے عقیدت ہوئی۔ اس وقت سے سلسلہ عالیہ کی اشاعت آپ نے شروع کی۔ بنارس، غازی پور، بلیا، رسڑاؤ وغیرہ کے لوگ آپ سے مرید ہوئے۔ عرصے تک شب جمعہ کو بیداری کا معاملہ رہا، کبھی محفل سما ہوتی۔ آپ ادب بزرگان میں یکتا اور بے مثل تھے، اور ریاضت اور مجاہدہ میں چست درست۔ ایک بار عرس مبارک حضرت قطب الاقطاب مختوم الملک رودولی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کا رشتہ قرابت بھی حضرت صاحب شہزادہ صاحب قبلہ قطب الاقطاب مختوم الملک رودولی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہے۔ رودولی شریف سے باپیادہ درگاہ حضرت مخدوم پانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو بانسا شریف تشریف لے گئے، اور پھر باپیادہ واپس رودولی شریف ہوئے۔ مجموعی سفر غالباً 20 میل کا فرمایا۔ یہ سفر ذوق و شوق اور عشق و ادب میں تھا، نہ کہ کفایت شعاری کی وجہ سے۔ آپ سخی اور غربا نواز تھے۔ حاضری کچوچا شریف۔ مولوی صاحب نے مؤلف سے فرمایا کہ دربار عالی سے واپسی کے چند دنوں بعد کچوچا شریف حاضر ہوا۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذرہ نوازی اور فیضان اور برکات کا کیف و حال بیان میں نہیں آ سکتا۔ اس سے قبل بھی بندہ نے حاضری دی تھی،
مگر اس بار جس توجہ اور مقبولیت کا ظہور اور انکشاف ہوا اس سے قبل کی حاضری میں یہ باتیں نہ تھیں۔ حضرت قبلہ کعبہ شیخ العارفین روح فدا کے صدقے و طفیل میں نظر توجہ کرم فرمائی گئی۔ جو خطرہ دل میں تھا وہ رفع ہوا اور پورا حسن اعتقاد اور کامل یقین اتحاد لقب جہانگیر شاہ کا عطا ہوا۔ از مؤلف حضرت مخدوم کچوجوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں باطنی طور پر خاص رحم و کرم اور قبولیت کا انکشاف جناب مولوی صاحب کے بیان سے ثابت ہوتا ہے، مگر عالم ظاہری میں دوسرا واقعہ جو بعد میں پیش آیا وہ یہ ہے کہ جناب مولوی غلام مظہر صاحب کی دختر نیک اختر مسمہ امت العارفین بی بی سلمہ کی شادی مبارک جناب ازع المحترم محمد رفیق اشرف کے ساتھ ہوئی، جو کہ پوتے ہیں حضرت مخدومی و معظمی شاہ بدر الدین اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ کے، جو سزادہ نشین حضرت مخدوم کچوجوی رحمت اللہ علیہ کے تھے۔ یہ رشتہ قرابت ہر دو بزرگ خاندان کے اولاد امزاد میں قائم ہوا، جو باطناً و ظاہراً مقبولیت کی دلیل ہے۔ بس ہر دونوں بزرگ خاندان کے چشم و چراغ حضرات کو اس رشتے کی مراعات و قدر خاطر خواہ واجب ہے، کیونکہ یہ رشتہ مخصوص و نازک و لطیف تر اور سر بزرگان و مردان غیب ہے، مثل دوسرے اہل قرابت کے مقدر نہ ہونا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ روز افزوں میل و محبت اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ مصرع ان دعائے ازمن و از جملہ جہاں آمین بات۔ کرامت مؤلف کا شیر خواہ بچہ الطاف الرحمن عرف سید میاں بیمار ہوا، بہت روتا، ماں کا دودھ نہ پیتا تھا، علاج ہوا مگر تکلیف دور نہ ہوئی، نہ کوئی دوا فائدہ بخش ہوئی۔ جناب مولوی صاحب کو زحمت تشریف آوری دی گئی، بچے کو دعائے صحت اور دم کرنے کی غرض سے پیش کیا گیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور بچے کے منہ میں اپنی زبان مبارک چوسنے کو دے دی۔ خدا کی رحمت سے رونا بند ہوا، صحت و شفا حاصل ہوئی۔ شعر ان کا دم کردہ آب حیات تھی زباں منہ میں چشمہ حیواں۔ آپ کی علالت اور وصال 1926 عیسوی میں جناب مولوی صاحب کی اہلیہ صاحب کا وصال ہوا۔ اس کے بعد آپ کی صحت گرنے لگی۔ اندرون حویلی شریف اپنی بھتیجی دکتر مولوی عزت اللہ صاحب مرحوم سے بطور وصیت زیادہ باتیں ارشاد فرماتے، باوجود اس کے کہ آپ کے بھائی صاحب اور دوسرے خاص اعزاء موجود تھے۔ ایک روز اپنے رحلت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میرے اور چھوٹے میاں یعنی مولوی عبدالغفور صاحب کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور حقیقتاً یہی ہوا کہ 1.5 سال کے اندر ان کا بھی انتقال ہوا۔ یہ بھتیجی صاحبہ عرصہ تک باقاعدہ حیات رہی اور انہی کے ہاتھوں آپ کی اولاد امجاد کی شادی بیاہ وغیرہ کا سر انجام ہوا۔ آخر شادی غلام ظفر صاحب سلمہ کی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے انتقال فرمایا۔ بھتیجی صاحبہ سے باخصوصیت وصیت فرمانے کا راز اہل خاندان پر بعد میں یہ ظاہر ہوا۔ چند عرصہ علیل رہنے کے بعد 1927 عیسوی مطابق 1346 ہجری بعمر 55 سال 8 جمادی الاخری بروز یکشنبہ 8 بجے صبح آپ کا وصال ہوا۔ آخری وقت تک ہوش و حواس درست تھے۔ آپ نے تیمم فرمایا اور لیٹے ہوئے نفل کی نماز ادا کی۔ اسی وقفے میں وصال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پاک بنارس متصل سرائے اورنگ آباد مولوی کے باغ میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ تاریخ از جناب حافظ مقبول احمد صاحب کو کب بنارسی 8 ماہ ششم یکشنبہ آہ رخت بست از عالم کون فساد گفت کوکب مصرائے سال وصال در جوار رحمت ہے ای رو نہاد 1346 ہجری۔